ایک سلسلہ جو عدالت صحابہ کے حوالے سے ہمارے ان پروگرامز میں مسلسل جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ یہ کہ عدالت صحابہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں گفتگو کی تھی۔ آج اسی کا تھوڑا سا تسلسل ہوگا اور نہایت اہم مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج اسی کا تھوڑا سا تسلسل ہوگا اور نہایت ہی ایک دلچسپ موضوع جو مربوط ہے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ روایت ایک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کہاں؟ صحیح بخاری میں۔ جب ہم صحیح بخاری کی طرف چلتے ہیں تو آج اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ اس روایت سے کیا مراد ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، الجامع الصحیح کس کی ہے جناب؟ محمد بن اسماعیل بخاری کی، پہلی جلد ہے، رسالۃ العالمیہ کی یہ چاپ ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو کتاب العلم میں باب نمبر 43 ہے، حدیث نمبر 119 سے لے کر 121 تک، 120 نمبر حدیث ہے۔ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث کیا ہے؟ امام بھائی حدیث بڑی دلچسپ ہے، آج اس حدیث کو تھوڑا سا کھولیں گے۔ کس سے جی؟ حدیث جناب ابو ہریرہ صاحب سے ہے۔ ابو ہریرہ نامی گرامی شخصیت اہل تسنن کے ہاں احادیث جو ہے وہ یہ ٹھوک کے حساب سے انہوں نے نقل کی ہیں۔ کیا نقل کرتے ہیں؟ قال، ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل یہ لوگ مینشن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی درود جب بھیجتے ہیں جبکہ روایات سے ثابت ہے کہ جو درود صلاۃ بطرا یعنی دم بریدہ جو درود ہے وہ یہ ہے کہ آپ آل پہ درود نہ بھیجیں، جبکہ آپ نماز میں جب درود پڑھتے ہیں تو آل پر درود بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ جب اپنی کتابوں کی طرف آتے ہیں تو آپ درود، اور وہ آل پر درود ہے۔ وہ میرے خیال امام مالک ہے، امام شافعی امام شافعی کا منسوب ہے ہم سے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے، ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے وعاءین کیا ہے؟ وعاءین جو ہے یہ وعاء برتن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظرف برتن کو کہتے ہیں۔ وعاءین جو ہے یعنی دو برتن، میں نے رسول اللہ سے دو برتن حفظ کیے۔ یہاں ان کی مراد یہ ہے کہ میں نے مجموعہ احادیث جو ہیں وہ دو طرح کے رسول اللہ سے حفظ کیے ہیں، سنے ہیں، یعنی رسول اللہ کی احادیث کے مجموعوں کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک برتن جو ہے وہ احادیث کا ایک طرح ہے اور دوسرا دوسری طرح ہے۔ وہ دونوں کس طرح سے ہیں دونوں برتن اور دو مجموعے احادیث کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَأَمَّا أَحْدُهُمَا فَبَسَسْتُهُ، جو پہلا مجموعہ احادیث ہے جو میں نے رسول اللہ سے یاد کیا ہے میں تو اس کو ایسے پھیلا دیتا ہوں لوگوں کی طرف، ٹھیک ہے، لوگوں میں یعنی تقسیم کرتا ہوں، لوگوں کے لیے نقل کرتا ہوں۔ صحیح، ایک مجموعہ احادیث کا ایسا ہے، درست۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے اور جو دوسرا مجموعہ احادیث ہے فَلَوْ بَسَسْتُهُ، اگر میں اس مجموعہ احادیث کو جو میں نے رسول اللہ سے احادیث یاد کی ہیں، احادیث نبوی کو میں لوگوں کے لیے بیان کروں، لوگوں میں پھیلاؤں، هَذَا البلعوم، تو وہ میری گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے گی۔ اچھا، لفظ قوتآ توجہ کرنی ہے، چونکہ تھوڑا سا ہم اس حدیث کے اوپر دقت کریں گے اور اسی حدیث پہ ہماری گفتگو ہوگی کہ اگر وہ حدیثیں بیان کروں گا یعنی رسول اللہ کی حدیثیں بیان کروں گا، قوتآ مطلب یعنی کاٹ دی جائے گی، کون کاٹے گا نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب دو چیزیں ہیں، جب ہم عربی قواعد کے حساب سے چلیں، مجہول کا صیغہ دو مقام پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل جو ہے نہایت معروف و مشہور ہے، ٹھیک ہے، احتیاج نہیں ہے بیان کیا جائے اس کی، لوگ سب جانتے ہیں، اگر میں بیان کروں گا میں مثلا میں ایک مقام پہ کہتا ہوں ہم خلق ہوئے، ہاں ہم خلق ہوئے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معروف و مشہور، دوسری دفعہ یہ ہوتا ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اس بندے کا نام نہیں میں بیان کرنا چاہتا، تب ہم صیغہ مجہول کا استفادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قوتآ هذا البلعوم۔ سوال یہ ہے کہ ابو ہریرہ صاحب جو ہیں وہ احادیث بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو طرح کی احادیثیں میں نے رسول اللہ سے سن رکھی ہیں، ایک مجموعہ احادیث کا میں لوگوں میں بیان کرتا ہوں، دوسرا جو احادیث کا مجموعہ ہے وہ میں لوگوں میں بیان نہیں کرتا۔ خوف ہے مجھے، کس چیز کا خوف ہے؟ کہ اگر وہ میں بیان کروں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ اچھا، گردن کیوں اڑائی جائے گی وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں مسند امام احمد ابن حنبل میں، اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ہے، الجزء السادس، سادس عشر، اس کی 16ویں جلد ہے، شعیب برناؤت کی چاپ کے ساتھ مؤسسۃ الرسالہ نے جو ہے اس کتاب کو چاپ کیا۔ روایت کیا ہے؟ قیلا لابی ہریرہ، ابو ہریرہ صاحب سے جو ہے وہ کہا گیا، اکثرتا، بھائی کتنی حدیثیں نقل کرتے ہو میاں، بہت زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہو آپ، اکثرتا آپ بہت زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہو، کیا بات ہے آپ کی۔ تو ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، فلو حدثتکم بکل ما سمعتم من النبی، اگر میں تم سے ہر وہ چیز جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے بیان کر دوں، لرمیتمونی بالقشع وما ناظرتمونی، اگر ہر وہ حدیث تم جو یہ مجھے کہہ رہے ہو نا کہ میں رسول اللہ سے بہت حدیثیں نقل کرتا ہوں، رکو ابھی میں نے ساری حدیثیں نقل نہیں کی، اگر وہ ساری حدیثیں نقل کر دوں تو تم زمین پہ جو کچھ بھی تمہیں ملے گا نا وہ میری طرف پھینک دو گے، ٹھیک ہے، چاہے تمہیں پتھر مل رہا ہے، چاہے تمہیں کوئی مٹی، خاک، کوڑا کرکٹ جو بھی مل رہا ہے، جو زمین پہ بھی ملتا ہے، لا رمیتمونی بالقشع،
تم جو ہے وہ میری طرف پھینک دو گے، وما ناظرتمونی، اور تم پھر میری طرف دیکھو گے بھی نہیں. کیوں بھائی؟ رسول اللہ کی احادیث میں ایسا کیا ہے؟ ابو ہریرہ صاحب، کیا رسول اللہ کی احادیث نور نہیں ہے؟ نور تو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، رسول اللہ کی احادیث ہدایت کا سبب ہوتی ہیں. سوال یہاں پر ایک جو نہایت اہم سوال ہے وہ یہ کہ ابو ہریرہ صاحب نے رسول اللہ سے ایسی کون سی احادیث سنی تھی جس کو وہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ابو ہریرہ صاحب زندگی گزار رہے تھے، وہ کس کا زمانہ تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس زمانے میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ احادیث کس کو بیان کریں؟ لوگوں کو بیان کریں. اور وہ احادیث اس قدر سخت ہیں، یا وہ احادیث بعض ایسے احباب کے اوپر یا بعض ایسے گروہ کے اوپر گراں گزرے گی کہ وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ اس کو مارنے لگ جائیں گے اور اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے. اسنادہ صحیح، یہ روایت جو ہے وہ پچھلی روایت سے ملتی جلتی ہے، بخاری کی روایت سے، لیکن تھوڑا سا متن اس کا مختلف ہے، اور شعیب ارناؤت صاحب کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اب نیچے چلیں. وہ کہتے ہیں یہ جو کہا لا رمیتمونی بالقشع، وہ اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ یہ قش کی جمع ہے وغیرہ وغیرہ، کہ واہ ما یکشف عن وجہ الارض، جو بھی آپ لوگ زمین پر دیکھیں گے، چاہے وہ پتھر ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، آپ لوگ میری طرف جو ہے وہ پھینکنے لگ جائیں گے. ایک اور معنی کیا ہے عماد بھائی کہ القشع کا اور معنی کیا؟ النخامہ التی یقتلع الانسان من صدرہ، کہ قشعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بلغم ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، الانسان من صدرہ، کہ جو انسان اپنے سینے سے ایسے نکالتا ہے. وہ کہتا ہے تم لوگ، میں وہ حدیث بیان کروں گا، تم اپنی بلغم میرے اوپر اڈیل دو گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ تھو کرو گے میرے اوپر، تھو کرو گے. تو ایک معنی اس کا جو ہے وہ لغت میں یہ بھی بنتا ہے. لہذا یہاں تک یہ چیز واضح ہوئی کہ کچھ ایسی احادیث تھی کہ جو ان لوگوں پہ گراں گزرتی تھی. اچھا، جو میرے سمجھ میں آئی ہے نا شہباز بھائی، وہ یہ کہ یا دو قسم کی احادیث ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے فضائل میں ہیں، اہل بیت کی خلافت کی حقانیت میں ہے، کہ ظاہر ہے وہ سامنے والے لوگ جو ہیں وہ قبول نہیں کر سکتے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، وہ حاکم طبقہ جو ہے ان کے مصالب اور متائن ہیں. تو تیسری صورت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ تیسری صورت کوئی بن سکتی ہوں کہ جس کی وجہ سے، یعنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کی توحید بیان کرو، لوگ اور کے اس کو جو ہے مارنا شروع کریں. چلیں دیکھتے ہیں خود ان کے اپنے علماء کیا بیان کرتے ہیں. نماز اور روزے کے فضائل ہوں وہ تو انہوں نے بیان کیے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، بات یہ کہ یہ جو 5000 احادیث ہیں وہ ہریرہ نے بیان کی، یہ صرف ایک ظرف کی حدیث ہیں. وہ دوسرے ظرف والی حدیث ابھی رہ گئی ہیں، وہ تمہارے تک نہیں پہنچے. ایک سائٹ ہے، ویب سائٹ ہے، نہایت مشہور و معروف سائٹ ہے، الاسلام سؤال و جواب، ٹھیک ہے، سوال جواب، اسلام سوال جواب سائٹ، ٹھیک ہے، اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں جی، وَإِنَّمَا، پہلے کہتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ، ٹھیک ہے، عَلَىٰ أَنَّمَا أَخْفَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا عَلَاقَ لَهُ بِوَحْدَةِ الْوُجُودِ وَلَا بِالْعِلْمِ الْبَاطِنِ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا اجماع ہے کہ یہ جو ابو ہریرہ صاحب احادیث چھپا رہے تھے اس کا کوئی تعلق وحدت الوجود اور علم باطنی وغیرہ سے تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ بَعْضُ أَحَادِيثِ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ الَّتِي تَتَعَرَّضُ لِبَعْضِ أُمَرَاءِ زَمَانِ أَبُو هُرَيْرَةَ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ بَطْشِهِمْ وَظُلْمِهِمْ. خود کہتے ہیں ہمارے علماء کا اجماع ہے اس چیز پر کہ ابو ہریرہ صاحب جو احادیث چھپا رہے تھے، اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے، تقیہ کیے ہوئے تھے، فخاف علی نفسہ، وہ کہتے ہیں وہ ایسی تھیں، اللہ وہ حدیث کیسی تھی، تتعرض لبعض عمراء زمان ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کے زمانے میں جو عمراء تھے ان کے اوپر تعریض تھی، وہ روایتیں ان کے مخالف تھیں، ان کے اس میں جو وہ روایات ابو ہریرہ چھپا رہا تھا ان کا شکار بن رہے تھے وہ عمراء کے جو ابو ہریرہ کے زمانے میں تھے. اور آگے کہتے ہیں فخاف، پس اس وجہ سے وہ روایتیں چونکہ ابو ہریرہ کے زمانے میں جو عمراء موجود تھے، جو حاکمین موجود تھے، ان کے طبیعتوں پر بری گراں گزرتی، اس لیے فخاف علی نفسہ من بطشہم و ظلمہم، خون ریزی نہ ہو، وہ ظلم نہ ہو، بربریت نہ ہو، اس خوف سے ابو ہریرہ صاحب جو ہیں وہ تقیہ میں چلے گئے اور وہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے. جو شیعوں کو کہا جاتا ہے یہ تقیہ کرتے ہیں، تو بھائی ابو ہریرہ صاحب جو ہیں اپنے جان کے خوف سے، ظلم کے خوف سے اور خون ریزی کے خوف سے رسول اللہ کی احادیث کو بیان نہیں کر رہے. تو یہ ان کے علماء کا اس چیز پر اجماع ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے. اب دیکھتے ہیں، یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے عماد بھائی کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو ہریرہ جو ہیں ان دونوں کی زندگی جو ہے وہ، یہ دونوں ان کے زمانے میں فرق ہے. جو کہا کہ عمراء جو ابو ہریرہ کے زمانے کے عمراء تھے، دیکھیں معاویہ ابن ابی سفیان، یہ مکتبہ شاملہ سے جو ہے وہ دونوں کا ترجمہ نکالا ہے. معاویہ ابن ابی سفیان اس کی وفات ہو رہی ہے کب؟ 60 ہجری. معاویہ ابن ابی سفیان 60 ہجری پہ
فوت ہو رہا ہے، اور ابو ہریرہ صاحب جو ہیں وہ 57 ہجری 58 یا 59، یعنی ابو ہریرہ کے زمانے کے جو عمراء تھے، جو حاکمین تھے، وہ معاویہ ابن ابی سفیان صحابہ تھے سارے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کی احادیث انہی کے خوف سے، کیونکہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ معاویہ فوت ہو گیا اس کے بعد جا کر ابو ہریرہ نے یہ بات کی، وہ کہہ رہے نہیں بھائی، ابو ہریرہ کے زمانے میں کچھ ایسے حاکمین تھے، اب وہ آپ نے خود بتانا ہے کہ وہ حاکمین کون سے، عمراء کا لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ عمراء یعنی جو حاکمین تھے، ٹھیک ہے، خلفاء کا بھی استعمال نہیں کیا، ایسے عمراء تھے، ان کے شر کی وجہ سے ابو ہریرہ وہ حدیثیں بیان نہیں کرتا تھا، اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، انشاءاللہ یہ آگے چل کے مزید وہ بات بہت کھل جائے گی، وہ آپ کو اور بھی سمجھ میں آئے گی، لیکن یہاں تک اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابو ہریرہ جیسی شخصیت حدیث بیان نہیں کر سکتی، یعنی ایک ایسی شخصیت جو ان کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، ایک بڑے صحابہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں نا اہل سنت کے ہاں، اگرچہ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس بات میں کتنے حق پر ہیں، جب وہ جرأت نہیں کر سکتے تو باقی لوگ کیا جرأت کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا، وہ یہ ایک داستان ہے، یعنی بنی امیہ کے زمانے میں آل علی کے فضائل میں، مولا علی کے فضائل میں احادیث بیان کرنا ظلم تھا۔ انشاءاللہ ہمارے شہباز بھائی جو ہیں وہ یہ پوری سیریز لے کے آ رہے ہیں جو قاتلین عثمان پر یا دیگر جو ہے ان کے موضوعات پر، تو انشاءاللہ وہ تفصیل سے اگر موقع ملے تو ہم بھی بیچ میں کچھ حوالے جو ہے نا وہ بیان کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی جی، ملاحظہ فرمائیں الجامع لاحکام القرآن جناب قرطبی صاحب کی، ٹھیک ہے، قرطبی صاحب کی یہ کتاب ہے مؤسسہ رسالہ کی چاپ، اس کی دوسری جلد، جب اس میں ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 472، اسی کے ذیل میں وہ بیان کیا کرتے ہیں، وہ دیکھیں اوپر بخاری کی روایت ہے، فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو اگر میں وہ حدیثیں بیان کرنے لگ جاؤں تو یہ جو میری گردن ہے نا اس کو اڑا دیا جائے گا۔ اخرجہ البخاری، بخاری وغیرہ نے اس کو ذکر کیا۔ قال علماؤنا، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، قرطبی صاحب کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي لَمْ يَبُثَّهُ ابو ہریرہ، وہ کہتے ہیں یہ جو ابو ہریرہ نے روایتیں بیان نہیں کی، رسول اللہ کی حدیثیں بیان نہیں کی، وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ، وہ اور اپنے نفس پر جو ہے وہ خاف علی نفس ہی، اور اپنی جان کے حوالے انہیں خوف تھا بھئی لوگ مار دیں گے رسول اللہ کی حدیثیں، یعنی رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرنے سے اس وقت کے عمرہ مار دیتے تھے۔ آج آپ سوچیں، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں چیز ہم تک کیوں نہیں پہنچی، فلاں چیز ہم تک کیوں نہیں پہنچی، اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو پہنچ جاتا۔ بھائی اس وقت کے عمراء رسول اللہ کی احادیثوں پر اس قدر سخت گیر تھے کہ ابو ہریرہ جیسا بندہ بھی احادیث بیان کرنے میں خوف زدہ تھا، لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان نہیں کرتا تھا، کیوں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آج آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو مطاعن اور مطالب اور جو ان کی حرکتیں اور کرتوتیں تھیں، جو اس وقت صحابہ کے درمیان مشاجرات صحابہ کے جو معاملات رہے، وہ آپ کے پاس بہت اچھے انداز سے، صحیح و سناد انداز سے پہنچ جائیں، مکمل پہنچ جائیں، بہت بعید بات ہے۔ اگر کچھ چیزیں پہنچ گئی ہیں تو یہ غنیمت سمجھیے اور اسے یقینی سمجھیے کہ اس طرح کی چیزیں بنو امیہ کے فلٹر سے گزر کے آپ تک پہنچ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حتماً یہ کام ہوئے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں، فیہ الفتنہ، وہ جو روایتیں ہیں یعنی جو پیچھے بیان کریں کہ وَهَذَا الَّذِي لَمْ يَبُثَّهُ ابو ہریرہ نے بیان کی، وہ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں فیہ الفتنہ، ان میں کیا ہے، ان روایات میں فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اب القتل یا قتل ہے، انما هو مما يتعلق بامر الفتنہ والنص على اعیان المرتدین والمنافقین، وہ جو روایات ہیں جو بیان نہیں کی جا رہی وہ متعلق ہیں کس کے، بامر الفتنہ، یعنی فتنے کے حوالے سے مربوط ہیں، بامر الفتنے، فتنے وہ فتنے سے مربوط ہیں، والنص علی اعیان المرتدین والمنافقین، وہ مرتدین اور منافقین کا چہرہ عیاں کر دیں گی۔ وہ روایتیں ایسی ہیں کہ اگر ابو ہریرہ صاحب وہ روایتیں بیان کر دیں تو مرتدین اور منافقین کے چہرے واضح ہو جائیں گے، والنص علی اعیان المرتدین والمنافقین، وہ ایسی احادیث ہیں کہ جو منافقین کے چہرے سے پردہ ہٹا دیں گی۔ اس وقت جو مرتدین تھے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ اندر اس میں گھسے ہوئے تھے اور اہل بیت کے خلاف تھے، امام علیہ السلام کے خلاف لوگ آئے ہوئے تھے، وہ حدیث میں بیان کر دی جاتی کہ رسول اللہ نے ان فتنوں سے خبر دی تھی، تو بھائی مسئلہ ہو جانا تھا۔ وَالنَّحْوِ هَذَا مِمَّا، اچھا آگے کیا بڑا زبردست بات کی ہے، وَالنَّحْوِ هَذَا، یا وہ اس طرح سے تھی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وَالنَّحْوِ هَذَا مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، وہ حدیثیں بینات و ہدا یعنی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ان کا تعلق حدیث کا نہیں تھا۔ سمپل سوال ہے عماد بھائی، میاں وہ حدیثیں ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے بیان نہیں کی، تمہیں کون سا علم غیب ہے تمہارے علماء کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حدیثوں کا تعلق بینات اور ہدا سے نہیں تھا۔ بات یہ ہے نا، ٹھیک ہے، تم جو یہ اپنا اندازہ لگا رہے ہو کہ ان کا تعلق، یعنی رسول اللہ کی ایسی روایتیں تھیں کہ جس کا تعلق نہ ہدایت سے ہے، ٹھیک ہے، عجیب بات ہے، یعنی رسول اللہ کی احادیث کے ساتھ کس طریقے سے مذاق یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو ابو ہریرہ بیان نہیں کر رہا، لا یتعلق بالبینات والہدی،
ان کا تعلق جو ہے وہ بینات اور خدا سے نہیں ہے، ہدایت سے نہیں ہے، ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ آگے کہتے ہیں واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ محمد تم بھی جو یہ چیزیں بیان کر رہے ہو، تم کس بیس پہ بیان کر رہے ہو؟ رسول اللہ کی حدیث کے متعلق وہ بھی۔ اچھا اس کے بعد امام بھائی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ فتح الباری، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ، الجزء الاول الرسالۃ العالمیہ کی چاپ ہے، پہلی جلد ہے اس کی، صفحہ نمبر 454 پہ جب جاتے ہیں اسی حدیث کے حوالے سے، کیونکہ بات اسی حدیث کے حوالے سے ہو رہی ہے، قطع ھذا البلعوم، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء نے حمل العلماء الوعاء، جو وعاء جو برتن ظرف کی بات ہو رہی تھی اس کو حمل کیا ہے، لم یبثہ علی الاحادیث التی فیہا تبیین اسامی امراء السوء واحوالہم وزمنہم، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء نے، ابن حجر عسقلانی صاحب امیر المؤمنین فی الحدیث جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو روایات ابو ہریرہ صاحب بیان نہیں کرتے تھے، ان میں کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ روایات تھیں، یہ وہ احادیث تھیں جن میں رسول اللہ نے واضح بتایا تھا کہ ایسے برے حاکم تم لوگوں پر مسلط ہوں گے، ان کے حالات کیا ہوں گے، ان کے زمانہ کیا ہوگا، رسول اللہ نے یہ بیان کیا تھا۔ اب وہ ابو ہریرہ صاحب اس زمانے میں جب وہ برے حاکم بھی موجود تھے، انہی کے حالات و واقعات بھی ان کے سامنے تھے، وہ حدیثیں بیان نہیں کر رہے، لوگوں کو نہیں بتا پا رہے کہ بھائی مجھے رسول اللہ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان یا جیسے حاکمین جو امراء سوء ہیں وہ تم لوگوں پہ مسلط ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے، اور خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ان روایات میں یہ چیزیں تھیں۔ اچھا وقد کان ابو ہریرہ، ابو ہریرہ صاحب جو ہے نا، بڑی زبردست بات ہے، وہ یقنی عن بعضہ، وہ بعض اوقات کیا کرتے تھے، اس کی طرف جو ہے نا کنایتاً جو ہے وہ ولا یصرح بہ خوفا، وہ بسا اوقات کنایتاً جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان کر دیتے تھے لیکن صراحت کے ساتھ بیان نہیں کرتے تھے، خوفا علی نفسہ منہم، کیونکہ ان عمراء سے، ان برے لوگوں سے ڈرتے تھے کہ اگر میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تو بھائی گردن اڑا دی جائے گی۔ تقیہ میں تھے، تقیہ میں تھے، ٹھیک ہے۔ تقیہ اسی کو تو کہتے ہیں، تقیہ کے سنگ تھوڑی ہوتے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں کہ اپنے ڈر کی وجہ سے اپنے جان کو بچانے کی خاطر آپ ایک بات جو ہے نا حق بات بیان نہیں کر رہے، حق بات بیان نہ کریں، رسول اللہ کی حدیث بیان نہیں کر رہے۔ جی جی جی۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کقول ہی، وہ پھر ایک روایت بھی لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسا کہ ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کی، اور کہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے، ٹھیک ہے، 60 ہجری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور بچوں کے حکومت پہ آ جانے سے پناہ مانگتا ہوں کہ بچے حکومت پہ آ جائیں گے 60 ہجری کا ہوگا۔ اب یہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یہ اشارہ اور کنایہ ہے، وضاحت نہیں ہے کہ ابو ہریرہ صاحب جو ہے خدا کی پناہ مانگ رہے ہیں رأس الستین سے و امارت الصبیان سے، کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ، وہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ یزید کی طرف کہ وہ کہتے ہیں یہ اشارہ ہے یزید ابن معاویہ کی خلافت کی جانب، کیوں؟ لأنها قانت سنہ 60 من الحجرہ، کیونکہ ابو ہریرہ صاحب نے جو کہا کہ میں 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں اور بچوں کی امارت سے، ان کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ اشارہ ہے کہ یزید ابن معاویہ خلافت پر آ گیا، یعنی منصب خلافت کو اس نے سنبھال لیا، اور وہ 60 ہجری میں یہ جو ہے داستان ہوئی تھی، تو اشارتاً وہ بیان کر دیا کرتے تھے ابو ہریرہ صاحب۔ اچھا یہ خوف جو ہے نا یہ بہت ساری جگہوں پہ پایا جاتا ہے، صرف یہاں پہ بھی نہیں ہے، یعنی اگر آپ آگے کوئی حوالے دکھانا چاہیں تو دکھائیں، ورنہ میں ایک تو حوالے دکھانا چاہتا ہوں، بس یہ آخری حوالہ ہے، اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، اب آپ نے پچھلے میری پوری داستان سنی، آپ کہیں گے آگا اس میں تو کوئی ایسی وضاحت نہیں تھی کہ آپ معاویہ اینڈ کمپنی کو جو ہے وہ اس میں مورد الزام قرار دیں۔ دیکھیں یہ چیزیں جو بیان کی اس میں نہایت چیزیں واضح ہیں، لیکن بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بھائی یہ متشابہات ہیں، ہمیں محکمات دکھائے جائیں۔ چلیں محکمات دیکھتے ہیں۔ معرفت الثقات جناب عجلی صاحب کی، ملاحظہ فرمائیں الجزء الاول، اس کی پہلی جلد ہے، ٹھیک ہے، معرفت الثقات اس کی پہلی جلد میں جب ہم جاتے ہیں، کیا ہے جی؟ صفحہ نمبر 405 پہ روایت صحیح السند، ایک روایت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، سعید ابن مسیب سے روایت ہے، تابعین کی ایک جلیل القدر شخصیت، ٹھیک، سعید بن مسیب، قال، کیا کہتے ہیں؟ کانا ابو ہریرہ اذا اعطاہ معاویہ، جب معاویہ ابو ہریرہ کو عطا کرتا تھا، سقط، معاویہ خاموش رہتا، اپنا ابو ہریرہ خاموش رہتا، وَإِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ تَقَلَّمَ، جب معاویہ ابو ہریرہ کی جو ڈونیشن ہے وہ روک لیتا تو ابو ہریرہ بولنے لگ جاتا، یعنی معاویہ پیسے دیا کرتا تھا، میاں ابو ہریرہ بات سنو، یہ جو تمہیں اتنی ساری رسول سے حدیثیں سنی ہوئی ہیں اس میں ہمارے لیے درد سر ہے، تو اس لیے آتا ہوں معاویہ اس کو پیسے دیا کرتا تھا، مال دیا کرتا تھا، تو وہ ابو ہریرہ خاموش رہتا تھا،
وَإِذَا أَمْسَكَ، اور جب وہ خاموش ہو جاتا یعنی روک لیتا کس چیز کو، وہ جو ادا کرتا تھا، وہ جو ڈونیشن جاتی تھی یا جو مال پانی اس کو دیا جاتا تھا، معاویہ جو ابو ہریرہ کو دیا کرتا تھا، وہ اگر اس کو روک لیتا تکلم، تو ابو ہریرہ منہ کھول دیتے، وہ کہتے ہیں اب دیکھو تم پیسے نہیں دے رہے نا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، وہ پھر حدیث سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فقط ایک نمونہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو مجموعی طور پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان، دیکھیں رشوت دی جا رہی ہے بھائی، سیدھی سیدھی رشوت دے رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، رسول اللہ کی حدیث سے بیان نہیں کرنی، کیونکہ اس میں ہمارے لیے مسائل ہیں۔